الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر وقال الله تعالى في القرآن الحكيم إنك لعلى خلق عظيم معزز مہمانان، حاضرین مجلس، خواتین، اللہ پاک کا لاکھ لاکھ کرم اور احسان ہے کہ اللہ پاک نے اس مجلس میں ہمیں اور آپ کو شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ نورانی مجلس جس میں اس شہر کے چند بچوں نے قرآن پاک حفظ مکمل کیا اور ان کے لیے دستار فضیلت ان کو عطا کی گئی اور دعائیں کی گئی، بے شک یہ مجلس نہایت مبارک مجلس ہے۔ ایسی مجلسیں اللہ پاک جس کو توفیق دیتے ہیں انہی کو نصیب ہوتی ہے۔ بغیر توفیق کے کوئی چیز اچھی انسان اپنی مرضی سے نہیں حاصل کر سکتا جب تک اللہ پاک اس کی توفیق نہیں دیتے۔ ان بچوں نے قرآن پاک یاد فرمایا اور یاد کیا، یہ بھی اللہ پاک نے ان کو توفیق عطا فرمائی۔ ای سعادت بزور بازو دیس تانا بخشد خدا بخشندہ۔ ہم چاہیں کہ ہم نے اپنی مرضی سے ان کو قرآن یاد کرا دیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک نے ان کی تقدیروں میں قرآن پاک کی حفظ کی دولت اور اس کی توفیق اللہ نے عطا فرمائی، تو ان بچوں نے اپنے سینوں میں قرآن پاک کو محفوظ کر لیا۔ ورنہ انسان ہم میں بہت سے ایسے بھی ہیں کہ اگر زندگی بھر دعا قنوت ہی صحیح کرنا چاہے تو صحیح نہیں ہوتی۔ قرآن پاک تو 30 پاروں کا کلام الہی ہے، ایک دریا جھانک کر کے نکلنا ہے، لیکن اللہ پاک نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، میں نے اس قرآن کو بہت آسان کر دیا۔ دنیا کی کوئی کتاب ازبر اور سینے میں محفوظ نہیں ہوئی، نہ ہو سکے گی۔ یہ قرآن پاک ہی کا اعجاز ہے کہ اللہ پاک نے اس کو آسان کیا اور ایک بچہ پورے قرآن پاک کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے۔ یہ قرآن پاک کا اعزاز ہے۔ اس سے پہلے قاری صاحب نے اس پر روشنی ڈالی کہ حقیقت میں اس کی حفاظت کی ضمانت ہی اللہ پاک نے لی ہے، تو جس کی ضمانت اللہ پاک لے اس میں کوئی کیا کر سکتا ہے؟ بہت سے دشمنان اسلام اعتراض کرتے ہیں کہ اتنی آیتیں قرآن میں تو نعوذ باللہ دہشت گردی کی ہے، آتنکواد کی ہے، اس کو حذف کر دیا جائے، لیکن مسلمان یہ کہتا ہے کہ ایک زبر اور زیر کو بھی ہم نہیں بدلنے دیں گے، تم تو آیتوں کی بات کرتے ہو، ایک نقطے کا بھی ہیر پھیر اس میں ہم نہیں کرنے دیں گے، ہیرا پھیری نہیں ہو سکتی۔ یہ اللہ پاک نے جو قرآن اتارا ہے اور ہمارا اصول حیات ہے، یہ دستور حیات ہے، جس کی زندگی قرآن پاک کے مطابق گزرے گی یقیناً وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور مرنے کے بعد میں بھی کامیاب ہے۔ یہ قرآن پاک کی تعلیم کے لیے جو ہم بچوں کو مدرسے میں بھیجتے ہیں نا، تو بہت سے ہمارے ساتھی یہ کہتے ہیں کہ بھائی تم جو ہے قرآن پاک پڑھا رہے ہو، دینی تعلیم پڑھا رہے ہو، آخر تمہارے بچوں کی دینی دنیا کی حیثیت کیا ہے اور دنیا کیسے بسر ہوگی؟ ایسے خیالات دل و دماغ میں بساتے ہیں لوگ اور دنیاوی تعلیم اور عصری تعلیم کی طرف اپنے بچوں کو بڑھاتے ہیں۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ جن کی اولادیں قرآن پاک پڑھ رہی ہے
اور جن کی اولادوں کو اللہ نے قرآن کی دولت عطا کی ہے ان سے بڑا کوئی خوش نصیب نہیں ہے. وہ خوش نصیب گھرانہ ہے، وہ خوش نصیب باپ ہے جس کی اولاد حافظ قرآن بنتی ہے. اللہ پاک اسی قرآن پاک کے حفظ کی برکت سے اس کی پیڑھی میں 10 ایسے گنہگار جن پر جہنم واجب ہو جاتی ہے، اللہ پاک اس قرآن حکیم کی برکت سے ان 10 پیڑھیوں کے بزرگوں کی معافی فرما دیتے ہیں. یہ فضیلت اللہ نے دی ہے. رزق تو مقرر ہے. انسان اپنی ماں کے پیٹ میں جب آتا ہے تو اللہ پاک اس کی تقدیر میں لکھ دیتا ہے. تقدیر سے زیادہ نہیں ملے گا اور وقت سے پہلے بھی نہیں ملے گا. ہزاروں انسان دنیا کے علوم میں اونچے مرتبوں میں آئے لیکن ان کی تقدیر میں دنیا نہیں تھی تو وہ 1000 ٹھوکروں کے بعد بھی بھوکے ہی بھوکے رہ کے مر گئے. اور اللہ نے جن کی قسمت میں جو لکھا ہے وہ دنیا میں ملے گا. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اللہ پاک جس سے راضی ہوتے ہیں ان کو قرآن کی دولت عطا فرماتے ہیں، تفقہ فی الدین کی دولت عطا فرماتے ہیں. خدا اپنے پیارے بنا کر کے اور قبر تک ان کو جو ہے ایمان کے ساتھ اللہ پاک دفن ہونے کا موقع عطا فرماتے ہیں. سوال کرتے ہیں کہ یہ دنیا، یہ مدرسوں والے جو بچوں کو پڑھا رہے ہیں یہ دنیا گزار رہے ہیں. ایسے کم فہم انسان ہوتے ہیں جن کے انجام پر نظر نہیں ہے، وہ یہ اعتراض کرتے ہیں. لیکن صحیح یہ ہے کہ اللہ پاک ان کو کیا دیں گے اور خدا پاک ان سے کتنے راضی ہوں گے. یہ دنیا تو چند روزہ زندگی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی جسے آخرت کہتے ہیں. اللہ پاک ان حافظوں کو عطا فرمائیں گے. اللہ پاک فرمائیں گے دیکھ بھائی یہ جنت کے درجے سامنے ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے جا، ہر آیت پر قدم بڑھاتے جا، جہاں تیری آخری آیت پوری ہوگی وہی تیری آخری منزل ہے. یہ مرتبہ ان کی دنیا میں کیوں نظر رکھتے ہیں بھائی؟ دنیا کمانے کے لیے اگر ضرورت پڑی تو ہم بازار میں دکان نہیں ملے گی تو فٹ پاتھ میں بیٹھ کے بھی اپنی روزی روٹی کا مسئلہ حل کر دیں گے. لیکن اگر دین ہم میں نہیں رہا تو ہم کسی کام کے نہیں ہوں گے. دین بغیر ہماری کوئی زندگی نہیں اور دین بغیر قرآن کی ممکن نہیں. اگر تمہیں زندہ رہنا ہے، مسلمان بن کے رہنا ہے تو قرآن کو سینے میں لینا پڑے گا، اس کے اصولوں پر زندگی گزارنا پڑے گا. کبھی اس کی خوف نہ کیجیے کہ یہ دینی مدرسوں میں پڑھنے والوں کی دنیا کیا ہوگی. اللہ پاک نے بڑا اچھی عجیب انتظام فرمایا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے رضینا بقسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالو. حضرت علی فرماتے ہیں، اور حضرت علی کون ہیں؟ حضور کے چچا زاد بھائی ہیں. بچپن میں بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی کرم اللہ وجہ ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں. حضرت فاطمہ جو حضور کی چہتی بیٹی ہے آپ کی نکاح مبارک میں ہے، اور حضرت حسن اور حسین کی ماں مبارکہ. وہ فرماتے رضینا بقسمت الجبار فینا کہ اللہ نے دنیا میں تقسیم کی، اللہ نے حصے بانٹے، ہمیں اللہ نے علم عطا کیا اور جاہلوں کو اللہ نے دنیا دے کر راضی کر دیا. وہ دنیا میں بھٹکتے رہتے. ایک شاعر دوسرے انداز میں پیش کرتا ہے، دشمنوں کو اس نے آب گل دیا، دشمنوں کو اس نے آب گل دیا، اور دوستوں کو اس نے درد دل دیا. اللہ پاک نے دشمنوں کو جو ہے پانی اور مٹی اور کیچڑ اور پانی دے دیا کہ اس میں سر مارے جاؤ. بس وہ پانی کے نقشوں میں اور مٹی کی فکر میں اور دھرتی کی زمین کی فکر میں پانی کے جوڑ میں اپنی ساری صلاحیتیں صرف کرتے رہتے ہیں اور اسی میں ماتھا اور سر اسی میں کھپاتے رہتے ہیں اور اسی کے اندر وہ موت تک کے لقمے بن جاتے ہیں. دشمنوں کو اس نے آب گل دیا، مٹی دے دی، پانی دے دیا، بس کوئی تو بہترین مٹی اور پانی کے جوڑ سے محل بنا رہا، کوئی مٹی اور پانی کے جوڑ سے باغ لگا رہا، کوئی مٹی اور پانی کے جوڑ سے کھیتی کی تیاری کر رہا ہے، کوئی مٹی اور پانی کی دنیا کے اور نقشے زینت کے قائم کر رہا
لیکن یہ فنا چیزیں ہیں، ان کا کوئی دنیا